متوجہ کروں گا کہ دیکھیے آپ سب لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ اس ولایت سے وابستہ ہیں، اور خداوند عالم اس دنیا سے جاتے جاتے ہمیں اس ولایت سے وابستہ رکھے۔ اور یہ ولایت کوئی عام اور معمولی ولایت نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو میں ساری دنیا کی دولت دیتا ہوں، یا مجھے چھوڑیے کوئی اور آگے کہے کہ ہم آپ کو دنیا کی تمام دولت دیتے ہیں، کہ جیسے ابھی اشارے ہو رہے ہیں کہ جلنے والے کس طرح سے جل رہے ہیں اور آشکار ہونے والے کس طرح سے آشکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اب تک تو ہم بہت سارے ان افراد کو دیکھا کرتے تھے کہ جو اہل بیت کو کرتے تھے، لیکن ان کے اندر یزیدیت جس طرح سے چھپی ہوئی تھی اب وہ آشکار ہو کے آ گئی ہے۔ لہٰذا اب دشمن بل بلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ کسی طرح سے ان اذانوں سے علی ولی اللہ کا نام نکال دیا جائے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ تو ہمارا شعور و شعار ہے، لہٰذا ہمارا مرنا اور جینا علی کی ولایت سے ہی تو ہے۔ اگر ہم اپنے وجود سے علی کی ولایت کو نکال دیں تو پھر یہ گوشت پوش کا بنا ہوا انسان کسی کام کا رہ نہیں جاتا۔ ایک شعر آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس طرح سے اشارہ کروں گا ولایت کو۔ جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے۔ لہذا تو یہ ہم ویسے تو آدمی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے جو آدمیت کا اور انسانیت کا سلسلہ چلا ہے کہ سب آدمی ہیں اور سب انسان ہیں، لیکن در حقیقت انسان اس وقت انسان بنتا ہے کہ جب علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اور علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، کہ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم اسی صراط سے وابستہ ہیں کہ ہمارا راستہ وہی صراط مستقیم ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا راستہ تھا، اور ہم پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک دم میں دم ہے، کہ ہم علی علی کرتے رہیں، علی کے راستے سے تمسک اختیار کرتے رہیں، اور ہماری جان جب نکلنے والی ہو تو ہمارے لبوں پر اللہ کی وحدانیت کا کلمہ ہو، رسول کی رسالت کا کلمہ ہو، اور علی ولی اللہ کی ولایت کا کلمہ ہو، تو پھر جو جس انسان کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ جب اس کا دم آخر ہو اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بولے، اور علی ولی اللہ کی ولایت کا بھی اقرار کرے، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجے، تو پھر ایسے شخص کو پنجتن لینے آ جاتے ہیں، 14 معصومین علیہم السلام لینے آ جاتے ہیں، ابل فضل العباس لینے آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سعادت بھی بڑی سعادت ہے، کیونکہ جب دنیا سے انسان جانے والا ہوتا ہے تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، شیطان کا بھی حملہ ہوتا ہے، لیکن شیطان بے بس ہو جاتا ہے اس محب کے آگے کہ جس نے اپنی زندگی کو محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر گزارے، کیونکہ اب اس کے نزدیک کون ہستیاں موجود ہیں؟ ارے جو کائنات کی جو سرداری کرتے ہوں اب وہ ہستیاں موجود ہیں، تو پھر شیطان کا کیا بس چل سکتا ہے کہ وہ علی کے چاہنے والے کو گمراہ کرے۔ لہٰذا علی کے چاہنے والے کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنی زندگی میں شیطان کو ہر لمحے بے بس ناکام اور نامراد کر دے، کیونکہ جو علی کا نعرہ لگاتا ہے شیطان اس سے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ ہم سب کے آقا و مولا کے بارے میں یزید بن جعفر جوفی کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے مشہور و معروف صحابی ہیں، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، بس
یزید بن جعفر جوفی کا مختصر سا تعارف کرا رہا ہوں کہ امام باقر کے قریبی ترین شاگردوں میں سے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام کا لقب باقر ہے، باقر العلوم، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا. اور جناب یزید بن جعفر جوفی کو امام محمد باقر نے بہت ساری احادیث تعلیم فرمائی، لیکن یزید بن جعفر جوفی کی شخصیت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جناب ہم سب کے آقا مولا امام باقر علیہ السلام نے یزید بن جعفر جوفی کو 40,000 وہ احادیث تعلیم فرمائی اور کہا کہ اے یزید بن جعفر جوفی ان احادیث کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا. 40 حدیثیں ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا، 400 حدیثیں ہو سکتی تو میں کہہ سکتا تھا، 40,000 احادیث امام جیسی شخصیت ایک انسان کو تعلیم کرے تو یقین جانیے اس کا ظرف کیسا ظرف ہوگا، اس کی شخصیت کیسی شخصیت ہوگی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا. اب میں اپنے چھوٹے سامعین بچوں کے ساتھ کو سمجھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھوں گا کہ دیکھیے ہمارے سامنے گلاس ہوتا ہے، گلاس میں اتنا ہی پانی آتا ہے کہ جتنا اس میں گنجائش ہوتی ہے، جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی پانی آ سکتا ہے. لہٰذا ظرف سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو پانی باہر نکل جائے گا. تو لہٰذا علم امام کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر ظرف بھی اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ اس علم کو سمجھے اور اس کو قبول کرے. اب امام علیہ السلام یقیناً جانتے تھے کہ ہمارے اطراف میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو اس علم کو سمجھ سکیں اور اس کو محفوظ رکھ سکیں اور پھر کسی کے آگے اس کا تذکرہ نہ کریں. کیونکہ اگر علم کی کوئی بات کسی نااہل سے کر دی جائے تو کیا پتا وہ اس کا مذاق بنائے یا اس کو کسی اور انداز سے لے جائے. تو لہٰذا علم کی بات بھی اس سے ہی کی جاتی ہے کہ جو علم کو قبول کرتا ہے. اب اس زمانے میں ایسا کوئی موجود نہ تھا کہ جو اس علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا. تو لہٰذا یزید بن جعفر جوفی ایسی شخصیت تھے کہ امام علیہ السلام سے احادیث کو سنا اور پھر امام نے تاکید کر دی کہ ان کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرنا. تو جس کو 40,000 احادیث ایسی یاد ہو کہ اس کا ظرف کتنا بڑا ظرف ہوگا اور وہ اپنے اندر علم کو کس طرح سے سموئے ہوئے ہوگا کہ اس کا اظہار کسی سے نہیں کر رہا. تو یزید بن جعفر جوفی کی شخصیت دیکھیے کیسی شخصیت ہے. بس ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ جناب علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے لفظ امیر المؤمنین صرف اور صرف جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص اور منسوب ہے. کہ ویسے تو ہم سب کے امیر امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، سارے امام ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام ابو الائمہ ہیں. ہم کسی اور امام کے ساتھ لفظ امیر المؤمنین نہیں لگا سکتے کہ خود تمام ائمہ نے اس سے منع فرمایا ہے. تو یزید بن جعفر جو بھی پوچھتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ کیوں امیر المؤمنین ہی کہا جاتا ہے؟ تو بس امام علیہ السلام اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یزید سنو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پروردگار عالم نے تمام بنی نوع انسان کو نکالا اور ایک جگہ اکٹھا کیا. ابھی آدم علیہ السلام کا وجود خلق نہیں ہوا ہے، ابھی نہ تو آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے، ابھی یہ بات ہو رہی ہے عالم زر کی. عالم زر میں یعنی ہم سب کی ارواح بھی وہیں پہ تھیں اور پھر یہ جسم بنا، جس طرح سے خلقت کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن عالم زر میں اب پروردگار عالم نے جناب آدم کی پشت سے تمام بنی نوع انسان کو نکالا اور ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور اس جگہ پر اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا اور اسی جگہ پر رسول ختمی مرتبت کی رسالت کا اقرار کرایا. اور پھر
پروردگار عالم نے اس ہی جگہ پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرواتے ہوئے یہ لقب عطا کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہ وہ لوگوں کے مومنین کے امیر ہیں. تو لہٰذا اس جگہ پر یہ لفظ امیر المؤمنین مولائے کائنات کو عطا کیا گیا. یعنی اگر آپ نے علی کے فضائل کو دیکھنا ہو، علی کے فضائل کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے تو آپ کو اس کائنات سے ابتدا نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اس کائنات کے صرف فوراً خلق ہونے کے بعد عالم ذر سے علی کے فضائل کو جاننا پڑے گا. تب جا کے آپ علی کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا جاننا شروع کریں گے. یہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ علی کے فضائل کی ابتدا آغاز کائنات سے ہوتی ہے، عالم ذر سے ہوتی ہے. اور پھر پروردگار عالم نے جب کائنات کو خلق کر دیا، اور خلق کرنے سے پہلے جب کچھ نہ تھا تو پروردگار عالم نے کس کے نور کو خلق کیا؟ محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. اور محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کر دیا. بس جس کی محبت میں کائنات کو خلق کر دیا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اور اس ذات کا وسیع اور جانشین کون ہے؟ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں. کہ جناب امیر المؤمنین کو خود رسول ختمی مرتبت نے کیا جملے عطا کیے ہیں، کیا القابات عطا کیے ہیں، کن جملوں سے علی ابن ابی طالب کو نوازا ہے. کہیں آپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا انا مدینۃ العلم علی بابها یا علی انت یعصب الدین. کتنے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مولائے کائنات کے بارے میں ارشاد فرمائے. اور دیکھیے اگر مولائے کائنات کے فضائل کو جاننا ہونا تو مولائے کائنات کے فضائل کو جاننے کے لیے آپ کو اپنی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنی کتابوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، اہل سنت کی مشہور و معروف کتابوں کو اٹھا لیجئے کہ جو تقریباً 20 22 25 30 سال پہلے تک پرنٹ کی جاتی تھیں، ان کو اٹھا لیجئے. مولائے کائنات کے آپ کو اتنے فضائل ملیں گے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اپنی کتابوں کو اٹھانے کی. لہٰذا مولائے کائنات کے فضائل کو دکھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ہمیں اپنی کتابیں دکھانے کی ضرورت نہیں. ان کی کتابیں خود گواہی دے رہی ہے کہ علی کیا ہے. اور پھر جناب رسول ختمی مرتبت نے کس طرح سے کہہ دیا کہ اے اللہ، دعا دے رہے ہیں. سب اس بات کے معترف و معتقد ہیں کہ رسول ختمی مرتبت نے مولائے کائنات کو کیا دعا دی ہے. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم ادر الحق معہ حیث ما دار. کیا معنی ہے اس کے؟ اے پروردگار عالم، حق کو ادھر موڑ دے جہاں پر علی جائے. اب میں کہوں گا پروردگار عالم یا رسول اللہ، آپ کو تو دعا یہ کرنی چاہیے تھی علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق جائے. آپ دعا دے رہے ہیں اے پروردگار عالم، حق کو ادھر موڑ دے کہ جہاں پہ علی جائے. لہٰذا یہ بات واضح کر رہی ہے علی حق کو ہدایت کا ایسا مینارہ ہے کہ جو خود حق کو ہدایت عطا کرتے ہیں کہ جب حق کو بھی نور حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ علی کے در کا محتاج ہوتا ہے. لہذا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو خود حق کو بھی نشان حق عطا کرتی ہے. لہذا آپ کے فضائل کے بارے میں خود رسول ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تو اے علی تیرے فضائل ختم ہونے والے نہیں. لہذا رسول ختمی مرتبت تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ سمندر علی کے فضائل لکھنے کے لیے ناکافی ہیں. یہ تمام درخت علی کے فضائل
لکھنے کے لیے ناکافی ہیں، لہذا اس تشبیہ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ علی کے فضائل کتنے فضائل ہیں۔ اور پھر ایک فضیلت تو کیا، یعنی جس کو رسول ختمی مرتبہ یہ دعا دے دے کہ حق کو پروردگار عالم ادھر موڑ دے کہ جہاں پہ علی جائے، تو علی حق کو بھی اپنے پیچھے چلانے والے ہیں۔ علی کا راستہ تو وہ راستہ ہے کہ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر وہ دکھا یا گامزن رکھ، کہ ہمیں اس سے وابستہ رکھ۔ یہی صراط مستقیم کون سی صراط ہے، کون سا راستہ ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کا ہی تو راستہ ہے کہ جس پر ہم گامزن ہیں، اور یہی پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس راستے کی نشان